बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हाजी अलाउद्दीन और आपके लिए हमेशा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होता हूं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में सियासत अपने अरूज पे है और मैं हमेशा पाकिस्तान की सियासत को गंदी सियासत का नाम देता हूं। आजकल पाकिस्तान की गंदी सियासत अपने अरूज पे है और हुकूमती नुमाइंदे और अपोजिशन के नुमाइंदे एक दूसरे के सामने हैं, दस्ते गिरेबां हैं। हर रोज नित नए इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम इत्माद की जो फाइल किया हुआ है केस, उसकी वोटिंग 28 तारीख को होनी है और इस जोड़ तोड़ में दोनों जमातें मुतहरिक हैं। एक दूसरे के पास आना जाना लगा हुआ है। हुकूमती नुमाइंदे अपने इत्तेहादियों के साथ मेल जोल में मसरूफ हैं और अपोजिशन के नुमाइंदे अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त सियासत का माहौल बहुत गर्म है। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछार जारी है और मेरे ज़राए के मुताबिक पता चला है कि पीटीआई के 40 से 45 एमएनएस अपनी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं और वो आपस में मीटिंगें कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि ये 45 के 45 लोग अपोजिशन के साथ मिलकर जनाब इमरान साहब की हुकूमत को गिरा देंगे। अफसोस इस बात का होता है कि दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं और वो भी इल्जाम इतने घटिया किस्म के लग रहे हैं कि आजकल जो टीवी पे टॉक शो चल रहे हैं वो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते। अफसोस होता है उन लोगों पे, उन मिनिस्टर्स पे, उन वफाकी वुज़रा पे जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जब अवाम के सामने आते हैं इतनी घटिया किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं और इतने घटिया किस्म के अल्फाज का चुनाव करते हैं कि दिल धक 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 करने लग जाता है कि ये हमारे पाकिस्तान की गंदी सियासत है। ये हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनसे हमारी जनरेशन सीखना चाहती है। ये हमारे सियासतदान हैं जो किसी ना किसी का रोल मॉडल बनना चाहिए। ये वो सियासतदान हैं जो अपने बैकग्राउंड का अपने अल्फाज के थ्रू वो बता रहे हैं कि हमारा किस फैमिली के साथ ताल्लुक है। खुदारा, जब आप पब्लिक के सामने आते हैं, जब टॉक शोज में आते हैं, तो प्लीज अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा किया करें। जब आप बोलते हैं तो आपकी नस्लों का पता चलता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड का पता चलता है कि आप किस जगह खड़े हैं। और आजकल एक दूसरे के साथ जोड़ तोड़ जारी है। 27 तारीख को हुकूमती अरकान ने डी चौक इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया हुआ है और 23 मार्च को अपोजिशन वालों ने अपनी आवाम को कॉल दी हुई है कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। अब हुकूमती जो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, वो अपनी हुकूमत से नाराज होकर उनसे अलग हो चुके हैं। अभी कल का ही वाकया है कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में जो वफाकी हुकूमत का वो जगह है, वहां पर कुछ एमएनएस इकट्ठे बैठे थे कि पीटीआई वालों ने वहां धावा बोल दिया और
یہ دعویٰ ایسا بولا کہ اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا. کچھ ایم این ایز اور ان کے ورکرز آئے اور سندھ ہاؤس کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے. ان کی فیملیز کو زد و کوب کیا، وہاں ہلڑ بازی کی اور گندی زبان کا استعمال کیا. افسوس کہ 2 گھنٹے کے بعد پولیس آئی اور انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور پولیس اسٹیشن لے گئے. اور آفرین ہے جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب پہ کہ وہ آئے، انہوں نے وہاں بیٹھ کے بات چیت کی اور ان کو چھڑوا کے باہر لے آئے. حالانکہ یہ کھلم کھلا قانون کے خلاف ورزی تھی کہ وفاقی دارالحکومت کی کسی املاک کو نقصان پہنچانا. یہ سیاہ زبان استعمال کی کہ توبہ کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی وہ گفتگو سن نہیں سکتا. پھر شک ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ڈاکٹر ہیں، شہباز گل صاحب واقعی ڈاکٹر ہے. ان کی تو ڈاکٹری پہ بھی شک ہوتا ہے جب آپ ان کی گفتگو سنیں. 2 دن پہلے انہوں نے ایک ٹاک شو میں، جہاں عظمیٰ بہاری صاحبہ تھی، شہلا رضا تھی اور ڈاکٹر رمیش کمار تھے اور ڈاکٹر شہباز گل، انہوں نے وہ گھٹیا اور گندی زبان کا استعمال کیا کہ کوئی بھی بندہ، شریف بندہ، وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا. اس کے بعد اگر آپ اپنے شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں، جن کے پاس وزارت داخلہ ہے، اتنی بڑی وزارت کے وہ مالک ہے، اور وہ ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے میں دیکھ لوں گا اپوزیشن والوں کو، تہاڈی ایسی دی تیسی. یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ تھے. اور آفرین ہے جناب وزیر اطلاعات جناب فواد احمد چودھری صاحب پہ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گدھے گھوڑے کھچر ایک جگہ بیٹھے ہیں. یار جب وہ آپ کے ساتھ تھے تو وہ ثناء اللہ تھے. وہ کیا تھے اس وقت؟ وہ اس وقت بھی وہی ان کی پرسنالٹی تھی، وہی ان کے نام تھے. اب وہ آپ سے علیحدہ ہوئے ہیں، انہوں نے گدھے گھوڑے خچر کا نام دے دیا. یہ آپ کیسی سیاست کر رہے ہیں؟ مجھے بہت ایک قریبی ذرائع سے پتا چلا کہ فواد چودھری صاحب بھی بھگورے ہیں، اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بھی بھگورے ہیں. پہلے وہ پیپلز پارٹی کے سپوک پرسن تھے، اس کے بعد وہ مشرف گورنمنٹ میں آ گئے، پھر وہ آج کل عمران خان کے حامی بھر کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ شروع سے ہی بھگورے تھے. یہ اسکول کے زمانے سے بھی اسکول سے بھاگ جاتے تھے. پھر وہ کرتے کراتے وہ لو کالج میں پہنچے پنجاب یونیورسٹی میں، ان کا ادھر بھی وہ یہی حال تھا. وہ یعنی کہ جھوٹوں کا انبار لگاتے تھے. جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کا یہی حال تھا. اس کے بعد حماد اظہر صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں. یار آپ اتنے خوبصورت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹیز بنایا ہے، اپنی پرسنالٹی کا ہی خیال کر لیں. یا یہ جو زبان ہے نا، اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ استعمال کریں. سمجھ نہیں آتا کہ آپ ایک کس کی خاطر سارا دن جھوٹ بولتے ہو. ویسے کبھی آپ کے کسی ایم این اے یا ایم پی اے نے ملنا ہو تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور کل وہ کہہ رہے تھے جی جب سے یہ لوٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران، تو ہمیں محلے داروں نے، ہمارے سپورٹروں نے اتنے فون آتے ہیں، ہم فون سن کے تھک گئے ہیں. یار یہ دیکھو، خدا کا نام ہے، اتنے بڑے جھوٹ نہ بولو. اب آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے تو کیوں وہ عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ یہی الفاظ میں اپوزیشن والوں کے لیے کہوں گا کہ خدا را آپ کا جمہوری حق ہے، آپ بھی اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں. آج دیکھو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے جی کہ اگر 21 تاریخ کو اجلاس نہ ہوا اسمبلی کا تو ہم اسمبلی کے اندر ہی دھرنا دے دیں گے، اور اسی دن وہ اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے. تو یہ کتنی بے بسی ہے اس ملک کے لیے کہ ایک اسلامی کانفرنس کا انعقاد ہے اور اسی اسمبلی کے اندر ہونا ہے جہاں انہوں نے آج دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کی گندی سیاست کو پلیز اس کو اچھے طریقے سے یہ سیاست کریں تاکہ ہمارے آنے والوں کے لیے، ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان پہ ایک اچھا اثر ہم دیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو بھی سن رہے ہیں، ایک تو آپ نے
کسی دھرنے میں شرکت نہیں کرنی، سڑکوں پہ نہیں آنا، بس اپنے اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ان سیاست دانوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت عطا فرمائے اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کی گندی سیاست سے ہم باہر نکل کر اچھے دل کے مالک بنے، اچھی سوچ کے مالک بنے اور سیاست کریں۔ یہ ہمارا حق ہے، سیاست ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یا پڑھے لکھوں والی سیاست کریں، پڑھے لکھے ہو کر بیوقوفوں والی سیاست نہ کریں۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حاجی علاؤ الدین کو AN TV کی طرف سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔